کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو توہمات کی زد میں آ جاتی ہیں. ہر شخص اس مرض کے بارے میں اپنا ہی خیال یا اندازہ قائم کر لیتا ہے اور پھر یہ بات ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتے ہوئے اپنا اصل مفہوم کھو دیتی ہے یا پھر اس کے معنی یہ اکثر بدل جاتے ہیں. حالیہ دنوں میں برڈ فلو کے بارے میں پھیلنے والے ابہام یا پیدا کیے جانے والے ابہام اسی سلسلے کی کڑیاں. برڈ فلو کا مرض موجود ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، کون سے جانوروں پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر انسانوں میں اس کا کیا عمل دخل ہے. اس وقت دنیا کو اس مرض سے کتنا خطرہ لاحق ہے اور اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا جواب ہر شخص جاننا چاہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز برڈ فلو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. چند روز پہلے 2 اور کراچی میں فارم تھے جو کہ کنفرم ہوا تھا کہ وہاں پہ برڈ فلو سے ڈیتھس ہوئی ہیں. تو وہ دونوں فارمز کے برڈ جو ہیں ان کو جس طریقے سے ضائع کرنا چاہیے یا دبا دینا چاہیے وہ جو ہے ان کو اس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور فارم کو جو ہے وہ صاف کر دیا گیا، اس کے بعد ڈس انفیکٹ کر دیا گیا. لہٰذا اس وقت سوائے کراچی کے کوئی اور رپورٹ جو ہے نا وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. ناردرن ایریاز میں کچھ عرصہ پہلے پرابلم ہوا تھا لیکن وہ بھی انڈر کنٹرول ہے. لہٰذا باقی ملک کے کسی حصے سے اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. پنجاب اس وقت ٹوٹلی فری ہے. پنجاب سے ابھی تک ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ملی کہ کسی جگہ پہ کوئی یہ پرابلم ہوئی ہے. بلوچستان بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے. سندھ میں صرف کراچی میں 2 فارم پہلے اور اب ایک تیسرا ہے جو کہ ابھی مشکوک ہے، پتہ نہیں اس کا کیا صورتحال نکلتی ہے. اور پھر صوبہ سرحد میں 1 فارم میں یہ پرابلم ہوئی تھی. جیسے ہیومن میں انفلوئنزا کی بیماری ہے، اسی طرح سے یہ برڈ فلو جو ہے جانوروں کی بیماری ہے، برڈز کی بیماری ہے، دوسرے جانوروں میں بھی ہوتا ہے. جو برڈز فلو ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے، عرصہ دراز سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. اور جیسے کہ ہیومن بینگ میں ہوتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے بہت جلدی میوٹیٹ کر جاتا ہے، اسی طرح سے برڈز میں بھی جو وائرس کی جو ہے مختلف اقسام پائی جاتی ہیں. اس میں جو اس کی ٹائپ H5N1 جو کہ کہی جا رہی ہے کہ خطرناک ہے، جو کہ ہیومن کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. اصل میں یہ وائرس جو ہے جب یوزلی ایروسول یعنی ہوا کے راستے جو ہے نا یہ جسم میں داخل ہوتا ہے، سانس کی نالیوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ریسیپٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کر کے یہ بیٹھتا ہے اور اپنا جو ہے وہاں پہ ملٹیپلیکیشن اور شروع ہوتی ہے وہاں پہ. یہ جو برڈ فلو کی علامات برڈس میں ہوتی ہیں اس میں مین تو جو اس کا سر ہوتا ہے اور پاؤں، یہ 2 جگہ ہیں جہاں پہ علامات ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو جو کلگی ہوتی ہے اور پھر نیچے واٹلز ان کو کہتے ہیں، چہرہ اس کی سوجن ہو جاتی ہے، ان کا رنگ جو ہے نیلا پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے جو پاؤں ہیں ان کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے. تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہے اور جو ڈیتھ ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کی جو علامات جب ظاہر ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر جو بھی پولٹری فارم میں بندے کام کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ احتیاطی تدابیر لے کر کے اور جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. برڈ فلو کو دیکھ لیا جائے تو یہ بیماری ایک حقیقت سے ہی، لیکن اس کا حملہ پولٹری فارموں پر ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ پرندوں کی بیماری ہے اور مختلف انواع و اقسام کے پرندے اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کے وائرس H5N1 کے ذریعے پھیلتی ہے. پرندوں کی ایک طویل لسٹ ہے جو اس وائرس کی زد میں آ سکتی ہے. ان میں سائبیریا سے اڑ کر آنے والے پرندے شامل ہیں. اسی طرح سے بین البراعظمی پرواز کرنے والے پرندے اپنے ساتھ یہ وائرس لا سکتے ہیں. H5N1 وائرس سرد علاقوں کا مرض ہے، اس لیے کہ یہ وائرس کم درجہ حرارت میں تیزی سے نشو نما پاتا ہے اور پرندوں پر حملہ آور ہوتا ہے. پاکستان جو کہ گرم مرطوب علاقہ ہے، یہاں سال میں زیادہ عرصے کا ماحول اس مرض کے لیے سازگار نہیں ہوتا. لیکن جب H5N1 کا وائرس مرغبانی کی صنعت پر حملہ کرے تو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے. برڈ فلو کا مرض کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور پرندوں کی حد تک اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ برڈ فلو کے حوالے سے تشخیص کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور کون کون سے آلات اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے لیبارٹری کے انچارج اور چیئرمین پروفیسر مسعود ربانی مرض کی تشخیص کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے پولٹری کے فارمر جو ہیں وہ اپنے برڈز کو چیک کروانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ وہ تمام ایکوپمنٹس اور ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ برڈز کی بیماریوں کو چیک کرنے کے سلسلے میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور ابھی تک
برڈ فلو کے حوالے سے پنجاب میں جو ہمارے پاس کوئی کیس ایسا جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا جس میں کہ ہمیں یہ بیماری جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ہمارے لیب میں کوئی ٹیسٹ آیا ہو اور وہ پازیٹیو نکلا ہو. باقی یہ اس حوالے سے کہ بھی ہمارے پاس بایو سیفٹی کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ کوئی پولٹری فارم پہ ان کے ملازم جو ہیں ان کے لیے کیا سیفٹی پروسیجر وہ استعمال کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس پوری کٹ یہاں پہ موجود ہے. اگر کوئی اس کی ڈیمونسٹریشن یا اس کو دیکھنا چاہے تو وہ ہمارے پاس ساری موجود ہے. باقی اس حوالے سے پاکستان لیول پہ اینیمل ہسبینڈری کمشنر ہیں جو کہ اس کے حوالے سے فائنل ورڈکٹ اپنی دیتے ہیں اور اپنا جو بھی پاکستان میں جو اس بارے میں اطلاعات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. اور عام لوگ یہ جان لیں کہ اگر کوئی بھی ایسی پرابلم اس ریجن میں کوئی آتی ہے تو ان کو اس سے اندھیرے میں نہیں رکھا جائے گا اور وہ کھلے عام اس حوالے سے اپنا جو بھی پولٹری یا مرغیاں کے انڈے ہیں اور باقی چیزیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی پرابلم آئے گی تو ان کو یہاں سے ان کو رپورٹ بھی مل جائے گی. اگر کوئی اس حوالے سے کہ کوئی خدشہ ہے تو وہ بھی ان بیماری کو وہ چیک بھی کروا سکتا ہے. پاکستان کو لے لیجئے, 15 کروڑ سے زیادہ آبادی والا یہ ملک, ابھی تک ایک ہی شخص اس مرض کا شکار ہوا. اس کے برعکس باقی امراض کی شرح کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس کے کم و بیش 1 کروڑ افراد پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہیپاٹائٹس کو لے لیں, کم و بیش 2 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں. برڈ فلو تو ابھی تک پاکستان میں کسی گنتی میں نہیں آ رہا. برڈ فلو کے عالمی ادارہ صحت کے ایکسپرٹ اور سابق پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل کالج پروفیسر اکبر چودھری اس مرض کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ وائرس تو صدیوں سے ہے اور جو اس کی ہسٹری دیکھی گئی ہے کہ رشیا میں سائبیریا جو جہاں سے زیادہ تر یہ پرندے مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3000 سال تک کا تو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ یہ وائرس وہاں پر ان میں پرندوں میں ان کے جو یہ مائیگریٹری برڈز ہیں, ڈکس ہیں, یہ جو آتے ہیں وہاں سے سردیوں میں تو یہ ان میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں ان کو بیماری نہیں پیدا کرتا, یہ ان کے اندر ڈورمنٹ ہے, یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے. جب سے یہ پولٹری آئی ہے تو اس سے ہمیں بہت ہی پروٹین جو ڈائٹ ہے یہ بڑی اکنامیکل ہمیں ملتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو نیچرلی کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ ہے کہ کوئی میٹ یا پروٹینز نہ کھا سکیں کیونکہ جو دوسرا گوشت ہے مٹن ہے یہ وہ بہت ہی مہنگا ہو جائے گا اور اویلیبل نہیں اتنا. تو یہ پولٹری کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ہمیں چیپ پروٹینز مل رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو بیماری برڈ فلو جس کو اب میڈیکلی ہم اس کو ایوین انفلوئنزا کہتے ہیں تو یہ ان میں یہ پولٹریز بے شمار کنٹریز میں افیکٹڈ ہے. پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں, ویتنام میں, چائنا میں, جرمنی میں, ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں, پھر سعودی عربیہ میں, ایجپٹ میں بہت ہوئی ہے پچھلے اس کے پولٹری ڈسٹروائے ہوئی. ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں پولٹری انڈسٹری کافی حد تک ساری جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ بہت سارے یہ پاکٹس ہیں, زیادہ پرٹیکولرلی یہ جو ایبٹ آباد منسیرا ایریا اور یہ اسی طرح سے کراچی, یہ ہمارے جو یہ مائیگریٹری برڈز ہیں یہ ان کے بھی وہ روٹس ہیں, جس طرح سے جہازوں کے روٹس ہیں اسی طرح سے کبھی یہ بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے بھی خاص روٹس ہیں, اس میں سے گزرتے ہیں. اس میں کئی درمیان میں آ جاتے ہیں ایریاز, بہاولپور کا بھی ایریا آتا ہے, چیچا وطنی بھی آتا ہے, یہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں رپورٹڈ کیسز ہوئے بڑے, تو یہ درمیان میں آتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ کہ یہ اگر پولٹری میں ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں پولٹری کو ایک تو ہے کہ پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کی پراپرلی دے شوڈ بی پراپرلی مینیجڈ پولٹری فارمز. دوسرا ہمارا یہ مسئلہ کہ یہ ہے کہ لوگوں کو میں یہ خوف ہے کہ کیا مرغی سے یہ چکن سے یہ لگ سکتی ہیں, یہ برائلر سے لگ سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر تو پولٹری فارم میں کیسز ہیں انفیکٹڈ ہیں, اگر پولٹری فارم میں انفیکٹڈ ہیں کیسز اور پولٹری, تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں, جو وہاں پر ان کو فیڈ دیتے ہیں, جو ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, جو ان کو آگے جا کے بیچتے ہیں, جو ان کو آگے ذبح کرتے ہیں, جو ان کا گوشت بناتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسپوز ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ H5N1 جو ہے انفلوئنزا یہ
उन लोगों को हो सकता है। सबसे ज़्यादा केस इंडोनेशिया में हुए हैं और उसके बाद इन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और इजिप्ट में बहुत सारे केसेस हुए हैं, चाइना में कुछ केसेस हुए हैं, वियतनाम में हुए हैं। तो अब ये है कि हमें ये देखना है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी पोल्ट्री जो है उसको हाइजीनिक कंडीशन के अंदर जो है करना चाहिए, और जिन मौसमों में ये हमारे बर्ड फ्लू होता है उनमें जो है ना ख़ास एहतियात करनी चाहिए, पर्टिकुलरली वो लोग जो पोल्ट्री को हैंडल करते हैं। आम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक है तो फिलहाल इस वायरस का इंसानों पर हमला करने की सलाहियत बहुत ही मामूली है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री के इन वर्कर्स के लिए मुमकिन है जो शबाना रोज मुर्गियों के साथ मुंसलिक हैं या फिर इनको फीड बनाने के कारखानों पर काम करते हैं। आम अफराद जो इस सनत से वाबस्ता नहीं, वो इस मर्ज से तकरीबन 100% महफूज हैं। 5 अरब की आबादी में सिर्फ 350 लोग ऐसे हैं जिनको बर्ड फ्लू का मर्ज लाहक हुआ। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनका जरिया मुआश पोल्ट्री था। 5 अरब के लिहाज से सिर्फ 350 बंदा इतनी मामूली तादाद है जिसमें इस मर्ज की शरह का अंदाजा करना भी अभी मुमकिन नहीं। आइए देखते हैं कि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद बर्ड फ्लू के हवाले से क्या कहते हैं। बर्ड फ्लू बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि H5N1 वायरस से जानवरों के अंदर पाई जाती है, और ज़्यादातर जानवर लाइक मुर्गी, मुर्गाबी, मोर या वो जानवर जो सर्द इलाकों साइबेरिया वगैरह से ट्रांसफ़र होते हैं इन गर्म इलाकों की तरफ सर्दियों के मौसम में, तो वो अपने साथ ये वायरल इन्फेक्शन लाते हैं। और जानवरों में ये बीमारी जब होती है तो उनको मसलन फ्लू टाइप इलनेस होती है जिसकी वजह से उनके चूंट से या नाक से पानी बहता है, उनकी जो कलगी है उसकी भी रंगत तब्दील हो जाती है और जानवर ढीला जाता है, और अल्टीमेटली वायरल इन्फेक्शन से उसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। बुनियादी तौर पर ये इंसानी बीमारी नहीं है, ये जानवरों की बीमारी है, लेकिन सम टाइम ह्यूमन बीइंग जो है एक्सीडेंटली इसका शिकार हो सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो जानवरों की हैंडलिंग करते हैं, लाइक मुर्गी खाने के अंदर या पोल्ट्री फार्म के अंदर काम करने वाले वर्कर, कि वहाँ पे जानवरों को शदीद हमला हुआ है, उनकी रतूबतें और वो रतूबतें क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जब उनके जिस्म के अंदर चली जाती है तो उनमें ये बीमारी होने का खदशा है। ये बीमारी जब ह्यूमन में होती है तो एक इंसान से दूसरे इंसान में शिफ्ट होने का खदशा मौजूद होता है, लाइक कि उसकी रतूबतें दूसरे इंसान को जा सकती हैं, लाइक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ऐसी सूरत में प्रिवेंटिव मेजर्स जिसमें कि मुंह पे मास्क लिया जाए, इसके अलावा जब भी जानवरों को हैंडल किया जाए या किसी भी इंसान को जिसको ये बीमारी होने का खदशा हो, तो ट्रीटिंग डॉक्टर या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ को चाहिए कि वो प्रॉपरली ग्लव्स पहने। वो लोग जो जानवरों से क्लोजली रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग पोल्ट्री फार्म के अंदर काम करते हैं या वो लोग जो कि स्लॉटर हाउस जहाँ पे मुर्गियों को ज़िबा किया जाता है उनकी हैंडलिंग मैक्सिमम होती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो प्रॉपरली हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें। आलमी इदारा सेहत